آج کے شو میں خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہنگو دھماکہ، صوبائی حکومت جلسے میں مصروف، کابینہ کی تشکیل ڈیڈ لاک برقرار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا آج وزیر اعلیٰ جو سہیل آفریدی صاحب، ان کی تمام ترجیح اور جو توجہ آج نظر آتی ہے وہ جلسے میں، جلسہ گاہ چار سدہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف جو جہاں قوت کا مظاہرہ اپنی کر رہی ہے۔ اس سے ماضی میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، اس نے بھی تقریباً اپنے 18-19 ماہ کے دور اقتدار میں 14 سے 15 اہم جلسے یا احتجاجی تحریک جو ہے مختلف لانچ کی۔ وہ تحریک اسلام آباد، لاہور بھی اس میں شامل تھا، پھر خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع شامل تھے جہاں جلسے ہوئے، جہاں پر مختلف احتجاج ہوئے یا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے لیے مختلف مہم جو ہے اس وقت اناؤنس کی گئی تھی۔ آج کے دن ہنگو میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا ایک اور قابل مذمت واقعہ ہوا، جہاں پر سیکیورٹی فورسز یعنی ہماری جو پولیس ہے، ایس پی ایک شہید ہوئے اور اہلکار بھی اس میں ہلاک ہوئے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھی، آج افواج پاکستان نے بھی آپریشن میں دہشت گرد ہلاک کیے، لیکن مجموعی طور پر ایک اور دن ایسا تھا جب خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا، اور اس دن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور تیاری تھی اور اس جلسے کی طرف ساری توجہ نظر آتی تھی۔ دوسری طرف گورنر خیبر پختونخوا، ان کا ایک بیان سامنے آیا فیصل کریم کنڈی صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی کے معاملے سے نمٹنے کے لیے بلا تفریق ایک جرگے کی بات انہوں نے کری، اور یہ جو ان کا اوپینین ہے ذرا آپ کو سناتے ہیں، پھر سے بات کریں گے کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو ٹیکل کرنا ہے تو کتنا ضروری ہے کہ یہ جو اس پر عمل درآمد ہو، تجویز جو ان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ تو کیا کہا گورنر کے پی نے، لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ چیئرمین کے ساتھ ان کی کابینہ بننی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس پہ جو ہے وہ آگے چلنا ہے۔ تو میں نے پہلے دن ہی کہا تھا اور ملاقات میں میں نے یہی بات کی، اور اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور ابھی بھی آپ نے جو سوال کیا صوبوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنے ایجنڈا ہے پولیٹیکل اپنی جگہ پہ، لیکن جب صوبے کی بات آتی ہے، میں نے پچھلے سی ایم سال بھی یہی بات کی تھی اور ان کے ساتھ بھی کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک صوبے کا جرگہ بنائیں، پارلیمانی جرگہ بنائیں، ہم وفاق کے ساتھ جائیں، وفاق سے بات چیت کریں، ہم نے دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کر کے اپنے حقوق لینے، ہم نے کسی بھی بدماشی کے ساتھ یا کسی اور اس کے ساتھ ہم نہیں دے۔ ہمارے پاس فورمز موجود ہیں، سی سی کا فورم موجود ہے، این ایف سی ایوارڈ جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے، کیونکہ آفٹر مرجر آف فاٹا ہمارا جو 75,000 اسکوائر کلومیٹر اگر صوبے کا پہلے رقبہ تھا وہ 1 لاکھ پہ بڑھ گیا ہے، آبادی 55 لاکھ، جس پہ ہمارے مرج جیسے کے لوگوں کو اعتراض بھی ہے، لیکن سرکاری طور پر 55 لاکھ آبادی ہماری بڑھ چکی ہے۔ تو اس پہ این ایف سی ایوارڈ میں سمجھتا ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب یہاں کمٹ کر کے گئے تھے کہ میں این ایف سی ایوارڈ اگست میں کراؤں گا، اور فلڈس کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈیلے ہو چکے ہیں، اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک پلان سامنے آیا، یعنی جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کی طرف سے ایک تفصیلات کچھ سامنے آئی، اس میں انہوں نے کچھ ترجیحات بیان کی۔ ان ترجیحات میں پہلی ترجیح تو یہ بیان کی گئی کہ کس طرح ایک کلین گرین خیبر پختونخوا بنانا ہے، شفافیت کو قائم رکھنا ہے، یعنی 4 یا 5 اہم نکات بیان کیے گئے، اس میں کرپشن کا خاتمہ، بدعنوانی، احتساب کا نظام، کلین اینڈ گرین خیبر پختونخوا، اور ساتھ میں یہ کہ کس طرح نظم و ضبط کے ساتھ گورننس کو بہتر بنانا ہے، جس پہ گفتگو کریں گے پروگرام میں۔ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی گورنر پنجاب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور پیپلز پارٹی کا جو موقف سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے اس پر بات ہوگی کہ انہوں نے کہا جی کوئی قدغن ہونی نہیں چاہیے، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پر مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ تو ملاقات جو چاہتے ہیں مانی پی ٹی آئی سے سہیل آفریدی صاحب، اس ملاقات میں کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے کوئی کریٹ ہو مسئلہ، جتنا بنایا جا رہا ہے اس کو ایشو کو۔ تو لیٹس ہیئر دس کہ جو گورنر پنجاب ہیں سلیم حیدر صاحب، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، ذرا آپ کو سناتے ہیں، لیٹس ہیئر دس۔ میرے خیال کے مطابق جمہوریت ہے اور سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ عدالت نے اجازت دے دی، اور اگر کوئی قانونی اس میں حکم نہیں ہے تو میرے خیال میں ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ڈھیر سارے قیدی ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈھیر سارے لوگ ملتے ہیں ایک شیڈیول کے مطابق، اور اگر سہیل آفریدی صاحب جا کے بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا اور کوئی قیامت بھی نہیں آئے گی۔ تو میرے خیال کے مطابق بالکل انہیں ملنے دینا چاہیے،
اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مفت میں ایک وہ ہیرو بنانے والی بات ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ کم از کم اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ کسی کو جو ہے وہ ملنے نہ دیا جائے. میرے خیال کے مطابق ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, گراس روٹ لیول سے آئے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی. پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی غیر جمہوری یا اس طرح کی بات ہو. اور مجھے بالکل یہ گارنٹی ہے اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ اگر وہ مل لیں گے تو ملنے سے کوئی ایسا نقصان نہ کوئی ملک کا ہوگا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قیامت کا خطرہ ہوگا. اب گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ویژن ہے جو کہ چیف سیکرٹری خیر پختونخوا نے آج ٹویٹ یعنی ایکس کے اوپر پوسٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان کے مطابق جو ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے وہ 3 نکات پر دی گئی ہے. اس میں پہلا نقطہ شفافیت ہے, بہتر طرز حکمرانی ہے اور ساتھ میں عوامی خدمت ہے. یعنی 3 براڈر ویژنز کی بنیاد کے اوپر 5 انہوں نے نکات بیان کیے ہیں. وہ 5 نکات میں پہلا نقطہ زیرو ٹالرنس آن کرپشن ہے. یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا نے بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے اور شفاف طرز حکمرانی کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں. یہ ایک اسٹیٹمنٹ جنرل سی جو ہے اس پر جاری کی گئی ہے. ساتھ میں عوامی خدمت کی بہتری, تمام ڈپٹی کمشنرز کو کہا گیا کہ ہدایت دی گئی ہے کہ عوامی مسائل کے حل, سروس ڈلیوری بہتری اور سہولت کی فراہمی کو اولین ترجیح بنایا جائے. تیسرا نقطہ کلین اینڈ گرین خیبر پختونخوا جو میں نے ذکر کیا تھا اس میں انہوں نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ تمام اضلاع میں صفائی, خوبصورتی اور سرسبز ماحول کے لیے مہم جاری رکھی جائے. پھر ساتھ میں انسداد تجاوزات کے خلاف مہم, یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسداد تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ عوامی مفادات کو اور مقامات کو جو ہے اصل حالت میں بحال کیا جا سکے, ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے عوام کے. اشیاء ضرور کی قیمتیں جو ہیں اس پر جس میں اضافہ ہوا ہے اس کی تمام ڈی سیز کو, ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ مارکیٹوں میں قیمتوں کی مؤثر جو ہے اس پر اسکروٹنی کریں, سرویلنس رکھیں. ساتھ میں شفافیت اور احتساب آخری نقطہ ہے جس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کی ہدایت پر تمام محکموں میں شفافیت اور جوابدہی اور کارکردگی کو یقینی بنایا جائے گا, یہ اعلان کیا گیا. ساتھ میں ڈیجیٹل کے پی یعنی وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کے ویژن کے مطابق 400 سے زائد سرکاری خدمات کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے تاکہ عوام اور کاروباری طبقے کے لیے سرکاری امور کو مزید آسان, تیز اور شفاف بنایا جا سکے. تو وہ جو سوال تھا کہ گورننس کے حوالے سے آخر آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, تو وہ 5 نکات کی صورت میں چیف سیکرٹری نے آج پوسٹ کیا ہے. اور اس میں پہلا نقطہ جو ہے زیرو ٹالرنس اور کرپشن ہے. اور ابھی ریسنٹلی 40 ارب کا سکینڈل کوہستان کا سامنے آ چکا ہے اور دیگر بہت سے سکینڈل ہیں. تو کیا وزیر اعلیٰ ان تمام افراد کو جو کرپشن میں ملوث ہیں یا سروس ڈلیوری کو ناممکن بنا رہے ہیں اس وقت وہاں پر بیٹھ کے صوبے میں, تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے, کڑا ایکشن لیں گے, سخت ایکشن لیں گے؟ تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے. بدعنوانی کی انہوں نے ذکر تو کیا ہے, لیکن کیا احتساب کا ادارہ متحرک ہو کر خیر پختونخوا میں ان تمام عناصر کو پکڑے گا یا ان کو عبرت کا نشان بنائے گا جو کرپشن میں ملوث رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. اجمل وزیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. سر خوش آمدید. بہرمن تنگی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے ہمارے اور بھی مہمان ہوں گے. وزیر صاحب پہلے آپ بتائیے گا سر کہ یہ ویژن آپ کو سننے میں کیسا لگا؟ وہی روایتی باتیں انہوں نے ریپیٹ کر دی ہیں یا دیر از سم تھنگ نیو؟ دیکھیں سفان, جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے یا جو ان کا پروگرام ہے, ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور وہ نظر آ جائے گا اس سے کہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ جو آپ نے کوہستان سکینڈل کی بات کی ہے, تو کوہستان سکینڈل آپ کے سامنے, کوہستان سکینڈل تو ایک چھوٹا سا سکینڈل ہے جی. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت ساری ایسے وہ ہوئے ہیں جس کے اوپر ایکشن جب ہوگا تو ہمیں نظر آ جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے ان لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے گی, ان لوگوں کو OSD بنایا جائے گا جو ڈائریکٹ بہت سارے معاملات میں انوالو ہے اور انوالو رہے ہیں. یہ تو ہمارے پشتوں میں کہتے کہ دا غزہ میدان, جب وہ یہ کام شروع کر دے گا تو وہ آپ کو بھی نظر آ جائے گا, ہمیں بھی نظر آ جائے گا. جیسے چاند نظر آتا ہے نا عید کا, تو وہ سب کو نظر پھر آ جاتا ہے. تو وہ تو ہم تب اس پہ بات کر سکیں گے جہاں تک کرپشن کے حوالے سے بات ہے. صحیح ہے, لیکن وہ آپ کو لگتا ہے اس میں بہت سے مسائل ہوں گے اس پہ ایکشن لینے کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگ انوالوڈ ہوں گے اور یقینی طور پہ 40 ارب کا معاملہ تھا, تو کوئی یہ تو نہیں کہ اکیلا کلرک کھا رہا ہوگا, اوپر تک بھی تانے بانے ملیں گے اس کے.
تو اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جب وہ خبر پرسوں میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کہہ رہے تھے کہ جی ڈمپر ڈرائیور ہے، کوئی ایک کلرک ہے، کوئی کیشیئر ہے، کوئی فلانا ہے، تو اس میں ابھی تک جو ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں وہ کوئی 100 لوگ ہیں، تو اس میں اس لیول کے لوگ ہیں۔ تو کیا مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ فگر کوٹ کر رہے ہیں 40 ارب، کچھ لوگ کر رہے ہیں 76 ارب۔ اب یہ کوہستان ڈسٹرکٹ ہمارا سب سے چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے اپر کوہستان، اس کا یہ ایک سکینڈل ہے، اور اس میں ابھی تک اگر ڈرائیور، ڈیمپر، کیشر اور کلرک تک بات ہے تو پھر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب یہ اتنے بڑا سکینڈل اور اتنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 1052 ہے کہ کتنے چیک ہیں جو ایک اکاؤنٹ سے کیش ہوئے ہیں اور پھر وہ گئے ہیں دوسرے اکاؤنٹس میں، تو ابھی تک کوئی بڑا نام سامنے نہیں آیا نا، یہی ڈرائیور، کیشیئر اور ان تک ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ صفان جو چیزیں ہوتی ہے آج کل وہ دور نہیں ہے، وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب سامنے آئیں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر بات کر سکیں گے۔ ابھی تو بات انہوں نے کی ہے کہ میرا یہ پلان ہے اور یہ ہے میرا ڈائریکشن اور اس میں پہ میں چلوں گا۔ کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گے یا گفتن شنیدن برخاستن پہ بات ختم ہو جائے گی، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک روایتی سا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، یہ تو ظاہر ہے باتیں سب یہی کرتے ہیں کہ کرپشن ختم کریں گے، لیکن آپ کو جو ان کے آنے کے بعد سے اب تک کا جو عمل ہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بالکل ایک پپٹ کی طرح کام کر رہے ہیں، اور بالکل اگر دیکھا جائے علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں تو اور زیادہ اب خدشات ہیں، گورننس بدتر ہو جائے گی۔ آپ کے خدشات کیا ہیں جبل بھائی صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین کو اگر ہٹایا گیا تو علی امین کی جگہ پہ جب سہیل آفریدی صاحب کا یہ جو ان کو 92 ایم پی ایز ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس، اگر اس میں ان کی سلیکشن، جو کہ میرے خیال میں سب سے کم عمر ایم پی اے ہے اور اس کے ساتھ پہلی دفعہ وہ ایم پی اے بنا ہے، گو کہ اس کا اسٹوڈنٹس دور سے تعلق ہے پی ٹی آئی سے، وہ بڑا ہارڈ سٹانس والا ورکر ہے ان کا، لیکن اگر عمران خان صاحب نے اس کو اس عہدے کے لیے 92 میں سے سلیکٹ کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کر یہ ساری چیزیں، اس میں جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو کام علی امین گنڈا پور نہیں کر سکا وہ کام انہوں نے کرنا ہے، اور وہ نومبر اور دسمبر کا جو مہینہ ہے اس میں آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ہے یہ کنفرنٹیشن کی طرف چیزیں جائیں گی اور آگے روز بروز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ نومبر دسمبر میں کیا نظر آ جائے گا؟ نومبر دسمبر میں کیا آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، نومبر دسمبر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے نا یہ جو سیاسی جھگڑا ہے یہ بڑھ جائے گا، اور یہ جو ٹمپریچر ہے، حالانکہ نومبر اور دسمبر میں سردی ہوتی ہے لیکن مجھے وہاں پہ اس وقت گرمی کی شدت گرمیوں کے دنوں سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو اب اس چیز کے لیے کیا فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ملاقات نہ کرنے والی بات ہے، دیکھیں اب خیبر پختونخوا میں ابھی تک خیبر پختونخوا میں حکومت موجود نہیں ہے۔ حکومت تب ہوتی ہے جب کابینہ ہوتی ہے، کابینہ سمیت وزیر اعلیٰ، تب جا کر حکومت کہلائی جاتی ہے۔ تو اس وقت کابینہ نے تو حلف اٹھایا نہیں ہے، نہ کابینہ ابھی تک نامینیٹ ہوا ہے، تو کابینہ کے لیے سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا، ان کے مشاورت سے میں کابینہ لوں گا، اور ابھی تک اس کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں خود بھی یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو وہاں کے 90s ووٹ اس کو ملے ہیں، وہ باقاعدہ منتخب ہوئے، اس نے پاکستان ان کو ملاقات کا موقع بھرپور دینا چاہیے۔ اچھا، ایک بریک لیتے ہیں صاحب، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس نقطے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج اہم ترین سوالات. خیبر پختونخوا کے معاملات جو 5 نکاتی ویژن یا اسٹریٹجی شیئر کی گئی ہے فرام دا آفس آف چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا, اس کا پہلا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. پھر اس کا 5واں نقطہ یہ ہے کہ احتساب اور بدعنوانی کے خلاف ایک منظم اور مؤثر نظام بنانا ہے. تو ہم حالیہ اسکینڈل کی نظر میں بات کر رہے تھے کوہستان کے, اور پھر سیاسی معاملات پر بھی آئیں گے, لیکن جو کوہستان کا اسکینڈل ہے, اگر اس بات کو اگر تھوڑا سا میں دوبارہ سے آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈمپر والا, ڈرائیور, کلرک, یہی نام سامنے آئے 40 ارب میں, 76 تھا یا 40 ارب تھا, اور یہ مضحکہ خیز ہے وہ کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک جب بھی کرپشن ہوئی ہے تو یہ نیچے کے بندے ہی پکڑے اور ان کو بھی منطقی انجام تک نہیں سزا پہنچائی گئی. تو یہ کیا احتساب کا نظام ہے آخرکار؟ یہ اسکینڈل آنا, پکڑے جانا, پیسہ, اس کے بعد کچھ نہ ہونا. وزیر صاحب دیکھیں, یہ پاکستان میں اوورآل اگر صفان آپ دیکھ لیں تو کرپشن کا جو ایشو ہے وہ آج کل ایشو ہی نہیں ہے جی. اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں ایک دن آپ کے ٹی وی پہ بھی خبر چل جاتی ہے, میڈیا پہ خبر چل جاتی ہے, اگلے دن کچھ دنوں کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور خبر آ جاتی ہے. اگر تو کرپشن کی بات ہے تو اس سے پہلے پھر بہت ساری کیسز آلریڈی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. بی آر ٹی کا کیس پڑا ہوا ہے, ملم جبہ کا پڑا ہوا ہے, دوسرے تیسرے بہت سارے وہ آلریڈی پڑے ہوئے ہیں, سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھر ان سب کو نکالا جائے, پہلے ان کا کیا جائے, پھر آگے جو ہوگا تو وہ تو تب. اگر بات یہاں تک ہے کہ آگے ہم نہیں ہونے دیں گے, وہ جو پیچھے ہو چکا ہے وہ سارا ہضم, تو پھر تو بات الگ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بات کی ہے, یہ آپ نے کہا نا کہ یہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے کیا ہے, شہاب علی شاہ. شہاب علی شاہ ایک وہ ہے خیبر پختونخوا میں, اس نے ٹائم گزارا ہے اور وہاں پہ وہ مختلف عہدوں پہ رہا ہے, ان کو بڑا وقت ایکسپیرینس ہے خیبر پختونخوا کا. تو اب ظاہر ہے وہ صوبے کا چیف سیکرٹری ہے, اور ٹو بی ویری فرینک جو اس وقت میں حالات ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کافی ایکٹیو ہے, ہر طرف جا رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, میٹنگز بھی چیئر کر رہا ہے. لیکن اجمل صاحب یہ اگر صوبائی وزیر اعلیٰ واقعی میں کرپشن ختم کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر احتساب کا پہلا جو کیس سامنے ابھی آیا ہے, ریسنٹ آیا ہے, وہ تو کوہستان ہی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تو ایک پسماندہ علاقہ ہے, یعنی اتنے فنڈز وہاں پہ نہیں ہوں گے, اور یہ صرف 2 سال کی کرپشن ہے. جو پچھلے 11 سال میں ہوا ہوگا اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنا ہوا ہوگا. جی اجمل صاحب. صفان, یہی بات تو میں آپ کو کر رہا ہوں نا بھائی, کہ وہ جو اتنے بہت بڑے بڑے اسکیم ہے, اور یہ کوہستان والا تو میں نے آپ کو کہا کہ ایک اشر و عشیر نہیں ہے. تو جب اس کا اب اس کا بھی تو آپ دیکھ لیں نا, ڈرائیور, ڈمپر اور ڈمپر ڈرائیور اور کلرک اور کیشیئر, اور یہاں تک بات چل رہی ہے نا. اس سے اوپر تو ابھی تک کوئی نام, بڑا نام ابھی تک آپ کے سامنے نظر آیا. اور کیا یہ آپ سمجھتے ہیں, آپ انویسٹیگیشن جرنلزم کرتے ہیں اور کافی سینئر ترین اینکرز میں سے آپ ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلے بندے دا کم ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, یہ کیا ان لوگوں کا کام ہے کہ کیشیئر کرے, یہ ڈمپر ڈرائیور کرے, یہ کرے, اور وہ 2 سال ہوتا رہے, اوپر کسی نے چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھا, کوئی چیک نہیں تھا. جی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ لوگوں کو, بڑے ناموں کو بچانا ہے اور چوٹوں پہ ڈالنا ہے, اس طرح کام بھائی جان نہیں چلتا. ابھی آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کرپشن سے. اس وقت تو میرے صوبے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا اجمل صاحب. دوسرا مسئلہ ہے آج ہنگو میں جو ہوا, یا روز جو تقریباً دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, تو سر یہ ابھی تو جو سب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں, کہیں سے لگ رہا ہے کہ ان کی پرائرٹی میں کسی لسٹ میں نمبر 1 پہ یا کہیں نمبر 2, نمبر 3 یہ کہا نظر آتا ہے کہ دہشت گردی از اے پرابلم. یہ آپ کو لگ رہا ہے وزیر صاحب؟ دیکھیں, ظاہر ہے یہ پورا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اس کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے, سب سے پرائمری رسپانسبلٹی ان کا ہے. اگر وہاں پہ آج ہنگو میں ایک ہمارے جوان ایس پی وہ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ 3 اہلکار, دوسرے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, اور آئے روز خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پہ شہادتیں فورسز کے نہیں ہوتے, چاہے وہ پولیس کے ہو, چاہے وہ افواج کے ہمارے فورسز کے ہو, اور دیگر.
اس میں جو ہے اس میں کوئی مکاتب فکر کے لوگ اس میں محفوظ نہیں ہیں. علماء بھی شہید ہو چکے ہیں, اس میں عام سویلین بھی شہید ہو چکے, ہر مکاتب فکر کے لوگ شہادتیں دے رہی ہیں اور آئے روز دے رہے. اب پریورٹی نمبر 1 اگر میرے سے پوچھ لے تو وہ تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی خیبر پختونخوا کے صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. اب کل وہ جا رہے ہیں, آج تو ان کا چارسدے میں جلسہ تھا, کل وہ جا رہے ہیں خیبر ڈسٹرکٹ جو ان کا آبائی ڈسٹرکٹ ہے, جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, سہیل آفریدی صاحب کا, وہاں پہ وہ جرگہ کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ اس جرگے میں وہ کن لوگوں کو بلا رہے ہیں اور وہاں پہ جو وہ بات کریں گے اس میں ان کا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اور خاص کر جنوبی اضلاع میں جو حالات ہے, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک اور پھر لکی مروت, کرک, بنو, ابھی تو کوہاٹ ڈویژن بھی بیچ میں ہے, تو یہ سارے جب وہ بتائیں گے اپنا اس کے حوالے سے ان کی کیا پریورٹیز ہے, اس کے لیے کیا میکنزم آگے بنانا ہے وہ. پھر دوسری بات یہ صفان کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں یہ اوورآل اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کی پوری دنیا میں مارکہ حق کے بعد پاکستان کی عزت رسپیکٹ بڑھ گئی ہے. امریکہ جو کہ اس وقت کوئی مانے نہ مانے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ سپر طاقت ہے, سپر طاقت اس دنیا کا, وہ جو نیچے جو زمین کے جو وہ ہے اس کا وہ ہے, وہ پاکستان کا آئے روز تعریف کر رہا ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ ہمارے پہلے بھی زبردست تعلقات تھے اور آج اس سے بھی بہترین تعلقات ہیں. پھر آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا میوچل ڈیفنس پیٹ ہوا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن حضرت صاحب یہ تو چلے گلوبلی ہو رہا ہے, پاکستان کا شفٹ ہے, پوزیٹیو ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات. نہیں لیکن یہ دہشت گردی جو ہے صوبے میں, وہ تو نہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب شریک ہوئے اس اجلاس میں جو وزیر اعظم نے مہاجرین کے لیے بلایا تھا, اور اس میں ان کی عدم شرکت پہلا ہی میسج تھا کہ وہ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر جو گاڑی کا معاملہ آیا وہاں پر ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی, ایک نان ایشو بڑا ایک ایشو بن گیا جو مین اسٹریم میں چلا گیا کہ گاڑیاں لینی ہے یا نہیں لینی ہے. پھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیچ میں انہوں نے لے لی گاڑیاں. تو یہ جو ابھی تک کے ان کے 8-10 دن رہے ہیں اس میں تو وہ صرف اور صرف کنفرنٹریشن ہی چاہ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں. تو دیکھیں صفان, میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ پاکستان ایکسٹرنل لیول کے اوپر الحمدللہ پاکستان کی جو عزت وقار ہے وہ اوپر چلی گئی ہے, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. لیکن انٹرنل جو ہمارا پرابلم ہے اس وقت خصوصاً 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. اب اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کا اگر چیف ایگزیکٹو اور ملک کا وزیر اعظم وہ آپس میں اگر کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں, وہ اگر آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے مسائل کو حل آپ کریں گے؟ کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں یہ صوبے اور وفاق آپس میں جب تک تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں گے نہیں مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ابھی میں سن رہا تھا, آپ نے ابھی سنایا پہلے آپ نے اینڈرو میں فیصل کریم کنڈی کو, وہ گورنر, 2 جو گورنر صاحبان وہاں خیبر پختونخوا میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم وفاق میں اس طرح وہ بات کرنے کے لیے تیار اور ہم چاہتے کہ یہ ہو. لیکن میں ابھی آپ کو اس کا ایک مثال دے دوں. ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے صفان, ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا. سینٹ کے 11 سیٹوں کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں, کنڈی کی جماعت سمیت, جمعیت علماء اسلام سمیت, مسلم لیگ نون سمیت, پی ٹی آئی سمیت, یہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ گئے, 11 سیٹوں کو 5 اور 6 میں تقسیم کیا اور ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے 2 سیٹیں لے لیے پیپلز پارٹی نے, 2 لے لیے جمعیت علماء اسلام نے, 1 لے لیا مسلم لیگ نون نے اور 6 لے لیے پی ٹی آئی نے. تو اگر ان پہ کنسنسس ہو سکتا ہے تو کیا خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ بیٹھ نہیں سکتے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ تو ابھی کی بات ہے, آپ کے سامنے کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ول نہیں ہے, جب نیت نہیں ہے, بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ جب ان کے مفادات آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر سیاسی مفادات پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جب مفادات ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ میں آ جاتے ہیں پھر ٹی وی ٹاک شو میں باتیں کریں گے, پھر جلسوں میں کچھ نیریٹو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپ کے خلاف جو لڑ رہے ان کا ایک بیانیہ ہے, لیکن یہاں پہ آپ کے ہاں
صوبے کا ایک بیانیہ ہے, وفاق کا دوسرا بیانیہ ہے, سیاسی ایک جماعت کے لیڈر کا ایک بیانیہ ہے. اجمل صاحب یہ جو اس میں المیہ یہ کہ جو ہم یہ سوچ رہے تھے نا کہ وہ جو گیپ ہے علی امین گنڈا پور میں, یعنی وفاق اور صوبے میں جو گیپ تھا, وہ گیپ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد اور بڑھ گیا ہے. یعنی اب تو وہ پہلے تو یہ تھا کہ علی امین جس طرح بھی لے کے چل رہے تھے معاملات, اب جو سہیل آفریدی ہیں یہ تو اور زیادہ ہارڈ لائنر لگ رہے ہیں, اور اس سے زیادہ رنجشیں, چپکلش اور جو گیپ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور عوامی متاثر ہوگی اس سے. تو ان دا اینڈ تو عوامی متاثر ہوگی. آج دہشت گرد حملہ ہو گیا, یا اگر ریاست اور صوبہ ہی ایک پالیسی نہیں بنا سکے گا تو کیا عوامی متاثر ہو رہی ہے اس پہ؟ تو صفان دیکھیں, آپ کہہ رہے تھے کہ علی امین, تو علی امین کو ہٹایا کیوں گیا؟ تو اس لیے تو ہٹایا گیا نا کہ وہ سافٹ کارنر, یا مطلب ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی, ورنہ تو وہ وزیر اعلیٰ تھا. تو ہٹانے کا معنی یہ, اور سہیل آفریدی کو 92 میں سے سلیکٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. یہ تو چھوٹا سا مطلب یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس لیے لایا گیا کہ وہ ہارڈ سٹانس لے گا, اور وہ آگے میں نے آپ کو کہا کہ نومبر دسمبر میں آپ کو خود نظر آئے گا. اور ایک موقع پہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی بتا دوں, ایک موقع پہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی یہ نومبر اور دسمبر میں یہ بھی ہو سکتا ہے, یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی یہ استعفے دے دے پھر, اور پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دے دے پھر, اور خیبر پختونخوا میں ایک وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر راج کی طرف بات چلی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نومبر دسمبر میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پہ بڑی سردی ہوگی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور وفاق کے درمیان بڑی گرمی ہوگی. اچھا نہیں, تو یہ تو خود چاہ رہے ہیں نا کیوس کرنا, اس کا مطلب استعفے دینا اسمبلی سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کو خود ختم کرنا, یہ تو پھر خود چاہ رہے ہیں کہ جا کے دیوار سے ٹکرائے اور کیوس ہو, ملک کے اندر افراتفری ہو. اور تو پھر اس کا مطلب اور کوئی نہیں چاہ رہا کہ افراتفری ہو, خود ہی چاہ رہے ہیں یہ سب کچھ. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں آپ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے, یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اتنے دنوں سے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, آئینی طور پر منتخب ہوا ہوں, تو مجھے ملاقات کا ٹائم آپ نے قائد سے ملنے دیا جائے. تو اس میں کیا قباحت تھی؟ اگر اس کو ٹائم مل جاتا وہ اس سے ملاقات کر لیتا. اب دیکھیں اگر اس کو آپ ملاقات کا ٹائم دے دیتے, وہ وہاں پہ وہ ملاقات کر لیتا, تو وہ اس سے گائیڈ لائن لے لیتا, کیبنٹ مکمل ہو جاتی. کیونکہ جب تک کیبنٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک کمپلیٹ ہو جب تک وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے. ہاں ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو علیمہ خان ہے یا جو بریسٹر صاحب ہے, کیا نام ہے اس کا, سلیمان اکرم راجہ صاحب, یا ان کے تھرو وہ میسج کنوے کر دے تو وہ اور بات ہے. لیکن گائیڈ لائن تو چیف منسٹر کو اس کے قائد نے دینا ہے جس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے 92 میں سے. اب یہ تو دیکھیں, یہ تو اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس کو ملاقات کے لیے, ظاہر ہے اس کے بہنیں بھی مل رہے ہیں, وکلاء بھی مل رہے ہیں, تو جب وہ مل سکتے ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ کو ملاقات کرنے دیا جائے. میرے خیال میں اس میں کوئی, یہ پیپلز پارٹی نے بھی موقف دیا. لیکن سر یہ بتائیں, یہ کابینہ کے جو رکاوٹ ہے, کابینہ نہیں بن رہی ہے, تو فنکشنلی حکومت ابھی ہے بھی وہاں پہ یا نہیں ہے, یا ایک ایگزیکٹو تو آ گیا ہے لیکن حکومت نہیں ہے, کوئی پالیسی ڈیسیشن میکنگ, اہم ترین امور, یہ سب حکومتی امور فل سٹاپ ہو گئے کیونکہ وہاں کیبنٹ نہیں ہے. دیکھیں صفان حکومت جو ہوتی ہے, چاہے وہ صوبے کی میں حکومت ہو, چاہے وفاق میں وہ حکومت ہو, اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ سمیت وزیر اعلیٰ یا کابینہ سمیت وزیر اعظم, اس کو حکومت کہتے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہے, حکومت نہیں ہے. حکومت تب ہوگی جب کابینہ ہوگی. کابینہ سمیت وزیر اعلیٰ, اس کو حکومت کہتے ہیں. تو ابھی تک کابینہ تو آئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی صحیح. اور آئے گی بھی کابینہ سر یا نہیں آئے گی, حکومت ایسی چلے گی خیبر پختونخوا کی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کچھ لوگ تو انڈکٹ ہو جائیں گے. میرے خیال میں کہ وہ کچھ نام, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پہلا ایک پورشن آ جائے گا 7-8 لوگوں کا, کچھ وزراء ہوں گے, 1-2 مشیر آ جائیں گے, وہ اس کی اپروول ہو جائے گی. بقایا جب ملاقات ہوگی تو تب ہوگا. اگر ملاقات نہیں ہوتی, میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں چند دنوں میں. اور اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو کیونکہ کابینہ کے بغیر تو حکومت نہیں ہے. ہاں نہیں نا, تو اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پوری کابینہ آ جائے گی. لیکن نومبر دسمبر میں آپ کہتے ہیں کہ وہاں بڑی شدید, جو ملک میں جب سردی ہوگی تو وہاں سیاسی گرمی ہوگی, سیاسی پارا اپنے عروج پر ہوگا,
اور اس میں گورنر راج کے امکانات بھی ہیں کہ وہ لگ سکتا ہے، یعنی وفاق اس حد تک بھی جا سکتا ہے معاملات کو لے کے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ چونکہ جو سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں اس کا مجھے جو لگ رہا ہے، یہ میرا اپنا انالیسز ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا میں جو سب سے سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور اس کے لیے سٹرگل، پھر یہ دوسرے سیکنڈ تھرڈ فورتھ یہ پھر جو ہے نا اس کی پریورٹیز میں شامل ہوگی۔ مطلب گورننس، دہشت گردی یہ سب سیکنڈ پریورٹی ہے، پہلی پریورٹی ایک شخص کی رہائی ہے، باہر نکالنا ہوگا، اس کو موبلائزیشن کرنی پڑے گی۔ مطلب سر یہ عوامی فلاح، عوامی بہبود، سروس ڈیلیوری، دہشت گردی، امن و امان، کرپشن کا خاتمہ، یہ سب ان کی سیکنڈ یا تھرڈ پرائرٹیز ہیں، پہلی پرائرٹی بس یہ ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے بس؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ہے، اس کا ایک وہ ہے، وہ کریں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ان کو جو 2024 میں ووٹ خیبر پختونخوا میں ملا ہے صفان، وہ ایک ہی ایجنڈے پہ ملا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیف منسٹر کے آنے کا جو مین مجھے جو مقصد نظر آ رہا ہے، وہ اس کی جو پرائرٹی نمبر 1 ہوگی وہ عمران خان کی رہائی ہوگی، کیونکہ یہ ورنہ تو پیر علی امین گنڈاپور کا کیا مسئلہ تھا؟ ایگزیکٹلی، نہیں تو علی امین گنڈاپور کا مسئلہ تھا کیا ویسے؟ آپ کی نظر میں کیا مسئلہ تھا علی امین گنڈاپور کا؟ ہر آدمی کہتا ہے الگ علیمہ خان سے لڑائی تھی، کوئی کہتا ہے گروپنگ تھی، کوئی کہتا ہے تعلقات زیادہ تھے ان کے ریاست سے اچھے، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس وقت؟ کیا وجہ تھی علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی اجمل صاحب؟ یار میرے خیال میں کہ میں اس تفصیلات میں جاؤں، کیونکہ اس پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کی جو خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا، میرے خیال میں کہ انہوں نے وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر پائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دہشت گردی، آپ سمجھدار ہیں مجھ سے زیادہ، صرف ان کی مجبوریاں ہوں گی نا، وہ دونوں طرف سے شاید کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے نا، وہ ایک پچ کے دونوں طرف سے بیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ اس میں وکٹ گر گئی، یہی مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں؟ پھر دونوں وکٹ کے کھیلنے کا پھر یہی ہوتا ہے نا جس طریقے سے ہوا آپ کے سامنے۔ ایگزیکٹلی، صحیح۔ اچھا، لیکن یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہیں، اس تناظر میں جو سہیل آفریدی پالیسی پورٹرے کر رہے ہیں، وہ پالیسی مختلف ہے ہماری ریاستی پالیسی سے۔ وہ وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کی پالیسیز کی وجہ سے دہشت گردی صوبے میں بڑھی۔ وفاق کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے دیے، انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے، پولیس کا ایکوپمنٹ نہیں لیا، اپ گریڈ نہیں کیا ان کو۔ تو یہ جو دہشت گردی پہ ان کا جو تنازع ہے، یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدہ ہے؟ اس میں کون سا گروپ زیادہ جس کا نیریٹو صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں جب تک صفان ایک بات بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی جو بھی پالیسی بنے گی وہ وفاق ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، کیونکہ آپ کے وزارت خارجہ، وزیر اعظم آپ کا وفاق، وزیر خارجہ آپ کا وفاق، وزیر داخلہ آپ کا وفاق، وزیر دفاع آپ کا وفاق، تو یہ تو آئین کے مطابق یہ جو اب دیکھیں جو افغانستان ہے وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک الگ ملک ہے، تو ظاہر ہے جب ایک ملک سے ایک ملک کی بات ہوگی تو وہ ایک ملک کے ساتھ بات کرے گا، تو اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت آپس میں گھر میں جب پہلے بیٹھیں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے، ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ جب تک وفاق اور خیبر پختونخوا آپس میں بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈر اس کے لیے ایک میکنزم نہ بنائیں اور اس کے لیے ایک روڈ میپ نہ بنائیں اور یہ ساری چیزیں ڈسکس نہ ہو، اس وقت تک اس مسئلے کا حل صرف اور صرف باتوں سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ اور اس میں ابھی بھی دیکھیں، ابھی استنبول میں جو ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے،
کل میرے خیال میں ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ملاقات ہوگی. اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے قطر میں دوحہ میں جو وہ ہوئی ہے, تو اب اس پہ دوحہ میں جو بات چیت ہوئی ہے تو اس میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تو نہیں جانا, تو ظاہر ہے اس کا وزیر دفاع ہوگا. لیکن یہ جو ان کا فیصلہ تھا جو انہوں نے اپنی جگہ مزمل اسلم کو اپوائنٹ کر دیا تھا ہوگا وہ کہ ہوگا وہ آپ جمعے والا جو وزیر اعظم کا جو پچھلے ہفتے اجلاس تھا, تو اس میں ان کا جو فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو اپوائنٹ کر دیا کہ آپ جا کے اجلاس میں شریک ہوں, تو یہ وزیر اعلیٰ کا درست اقدام تھا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں شریک نہ ہوتے. کتنا کیا میسج دیا انہوں نے اور کیوں ایسا کیا؟ دیکھیں وہ جو بات تھی نا, اس پہ میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس میٹنگ میں چلا جاتا, اس میں چونکہ تمام سٹیک ہولڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تابعی افغان مہاجرین کے حوالے سے اور دوسرا یہ افغانستان کی بات, تو وہ اگر وہاں پہ جا کر یہ ساری چیزیں اپنی صوبے کی نمائندگی بھی کر لیتا اور یہ ساری چیزیں تمام سٹیک ہولڈر کے سامنے کر لیتا اور ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیتا کہ میرا قائد عمران خان صاحب جیل میں ہے, آپ لوگ مہربانی کر کے مجھے فردر کچھ گائیڈ لائن بھی لینے ہوتے ہیں, اس کے لیے مجھے ملاقات کا وقت دے دے, تو میرے خیال میں اس سے اچھا فورم اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. وہاں پہ اپنی وہ بات کر دیتا تو وہ بہت بہتر ہوتا, بجائے کہ وہ خود نہیں گیا اور اس نے جس کو نامینیٹ کیا وہ اس وقت ایڈوائزر ہے ہی نہیں, کیونکہ کابینہ ہے نہیں, تو مزمل اسلم صاحب تو اس وقت ایڈوائزر نہیں ہے, تو صرف اس کو نام ہی نہیں کیا گیا, تو آفیشل تو اس کی بھی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا. لیکن یہ بتائیں سر کہ جو افغانستان کے ساتھ آپ نے ذکر کیا قطر کا اور استنبول کا, تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے, اس میں امن و امان کے حوالے سے, اس کے قیام کے حوالے سے کوئی مثبت فرق پڑے گا ان دا کمنگ ڈیز یا ان دا کمنگ منتھس, یا حالات بدتر ہوں گے مزید, کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف حوالوں سے ہماری بات چیت افغانستان کے ساتھ تو چل رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو محسن نقوی صاحب گئے تھے, انہوں نے کوئی 3 گھنٹے ملاقات کی تھی وہاں کے وزیر داخلہ کے ساتھ, حقانی صاحب کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہمارے نائب وزیر اعظم اور صاحب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب گئے, انہوں نے وہاں پہ بھی ایک میٹنگ کی, اور اس کے بعد پھر وہ چائنیز جو تھے وہ بھی اس میں موجود تھے, پھر بیجنگ میں ہوئی, پھر یہاں پہ بھی ہوئی. تو اس کے علاوہ ہمارے جو اسپیشل انوائے ہے صادق خان, ان کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے, وہ بھی, اور پھر ہمارا جو ایمبیسڈر لیول کے جو بات چیت ہے وہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ بات چیت تو ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس بات چیت کو ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہے. پاکستان کا تو ایک ہی موقف ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بقایا چیزیں تو طے ہو سکتی ہے. اب کیا اگر وہاں کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی تو کیا اس بات چیت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں ہے. تو اس کے لیے سیریسلی بات کرنی ہوگی کہ یہ چیزیں جو کراس بارڈر جو ٹیررزم ہو رہی ہے, جب تک اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا, مسئلے کے طرف اس طرف نہیں جائیں گے, اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا بریک تھرو. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ دوحہ کا جو معاہدہ ہے اور اس کے بعد یہ جو استنبول میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے جہاں پہ وہ میٹنگ ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ کچھ چیزیں اور بھی اس کی طرف جا رہی ہے, بات چیت کی طرف جا رہی ہے. اور حل بھی مسئلے کا یہی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر جو ایک دوسرے کے خلاف گریونسز ہے اس کو سامنے رکھے. پاکستان کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اگر سب سے مین اور واضح اور کرسٹل کلیئر پیغام ہے وہ تو یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. نہیں, اصل میں یہ کہ یہ ملاقاتیں تو خوش آئند ہیں, لیکن دہشت گردی میں کمی آئے گی فوری, یہ توقع رکھنا اس وقت صحیح نہیں ہوگا. اس کا مطلب نہیں, دیکھیں جب تک کوئی چیز سامنے ہمیں نظر نہیں آئے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دن خیبر پختونخوا میں ہمارے ایس پی رینک کے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پولیس اہلکار تھے وہ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں, آئے روز ہمارے افواج کی شہادتیں ہو رہی ہے, آئے روز ہمارے سویلین کی شہادتیں ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں جب تک
کوئی اس طرح کا جب چیزیں ہوں گی، اور اس میں مذاکرات ڈیفینیٹلی مذاکرات تو ہوتے رہیں گے اور مذاکرات ہوں گے، لیکن مذاکرات میں پھر وہی کہوں گا کہ ریزلٹ اورینٹڈ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ ہم دونوں کے مفاد میں ہیں، دونوں ملکوں کے مفاد میں. صحیح، لیکن اس میں یقینی طور پر آپ جو بڑا خدشہ ہے وہ بھارت کے کردار کا ہے. وہ چاہے گا کہ امن و امان ہو دونوں ممالک کے مابین، اور وہ جو امن و سلامتی یا استحکام پاکستان میں ہو وہ کبھی چاہے گا کہ ہو پاکستان میں. وہ پوری کوشش نہیں کرے گا کہ سبوتاژ ہو جائے سب کچھ. یہ سفان میں نے آپ کا سوال سنا نہیں ہے، ذرا ریپیٹ. اچھا صاحب، میں مطلب یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں امن و امان کا قیام ہو یا استحکام ہو یا سلامتی ہو، وہ بھارت کو چبھے گی. وہ پوری کوشش نہیں کرے گا کہ کسی طرح یہ جو امن ہے افغانستان اور پاکستان کے مابین یہ ناممکن ہو سکے تاکہ پاکستان میں استحکام نہ آئے. وہ پوری کوشش نہیں کرے گا کہ سبوتاژ کرے ان تمام چیزوں کو. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ اب جب مر کے حق میں جس طریقے سے ہندوستان کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں پھر جو اس کو ضلالت کا سامنا ہے آپ کے سامنے ہیں اس کا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے پروکسیز کو ایکٹیو کر لیا. اور وہ پروکسیز اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں گے تو وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں گے اور کر بھی رہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ارد گرد ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو گزارش کی کہ چائنا، ایران سمیت سعودی عرب اور دیگر ممالک جو گلف سٹیٹ ہے، قطر ہے، جس میں ان کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ خطے میں امن ہو اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نارمل لیول پہ آ جائے. تو یہ بھی ایک کوشش تو ہو رہی ہے، ترکیہ سمیت یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. صحیح کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ جسے کہا جائے کہ ٹاکس ہوں تاکہ دہشت گردی کم ہو جائے. لیکن یہاں پر جو افواج پاکستان کی شہادتیں ہیں، پھر ایسے گروپس بھی ہیں اجمل صاحب جو ان شہادتوں پر بھی افواج پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ گروپس جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں، ایک نہیں کئی بار ہوئے ہیں. تو اب ریاست کو ان کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے جو باقاعدہ منظم طریقے سے یوٹیوب پہ ڈالر کمانے کے لیے یا پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کا حصہ بننے میں سر فہرست ہو جاتے ہیں آگے آ کر؟ دیکھیے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا سفان کے یہاں پہ تو پرابلم یہی ہے نا کہ سزا جزا کا نظام ہمارا ذرا جس طرح کا ہے آپ کو پتہ ہے. اب ظاہر ہے جو ملک کی ساورنٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور روزانہ جو میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ واحد اب جو یہ کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کسی مکاتب فکر کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، آپ کے فورسز کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، آپ کے پولیس محفوظ نہیں ہیں، آپ کے علماء محفوظ نہیں ہیں. ایسے ماحول میں سرکاری ملازمین جو ہوتے اپنا جو سویلین ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ایسے ماحول میں اگر کوئی اس کے اوپر پھر وہ جو بات آپ کر رہے اگر اس طرح کا نیریٹو بناتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہی ان کو سزائیں جب تک نہیں ملیں گی، ان کو جب تک پکڑ نہیں ہوگی تو پھر وہ اس طریقے کے وہ آپ کو وہ سامنے آئیں گی. میں تو دیکھیں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں سفان کے پاکستان میں اس وقت ایک 10 سالہ نیشنل پلان، نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے جو بالکل اثر نو 2-3 چیزوں کے اوپر جو ملیٹنسی ہو رہی ہے وہ، اور پھر جو گورننس کے ایشوز ہے، سیریس ایشوز ہے، اور پھر کرپشنز کے جو ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اس کے علاوہ ہے، اس کے اوپر 10 سالہ نیشنل ایکشن پلان آپ کو بنانا ہوگا. اور اس کے حوالے سے بر وقت یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یہ جب تک اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو آپ کو یاد ہے 2014 میں ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جو وفاق اور صوبوں کا کام تھا انہوں نے کیا نہیں، جو فوج کا کام تھا انہوں نے تو اس وقت بھی کیا. اور پھر جو ریوائز تھا 2022 میں ریوائز نیشنل ایکشن پلان
اس میں 14 نکات تھے، فوج کا جو کام تھا وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن صوبے اور وفاق کے حکومتوں کا جو کام تھا انہوں نے نہیں کیا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا، تفصیلاً خیبر پختونخوا کے سیاسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے حالات اور گورننس کے حوالے سے کیا توقعات وابستہ کریں سہیل آفریدی صاحب سے ہم لوگ۔ بڑا اہم سوال ہے یہ، کیونکہ 5 نکات آ تو گئے ہیں لیکن عملی طور پر یہ نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ سارے سوالات اٹھائے ان لائٹ آف دا کرپشن اسکینڈل جو سامنے آئے تھے سابقہ حکومت میں، سابقہ وزیر اعلیٰ کے دور میں۔ فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میل، نیکسٹ دیکھتے رہے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔